ملک کے دیگر شہروں کی طرح بکھر میں بھی یوم اقبال انتہائی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مفکر پاکستان شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 146واں یوم ولادت منایا گیا۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بکھر، چاہ چمنی ماڈل ہائی اسکول، ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ ماڈل ہائی اسکول میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بکھر سید ظفر حسن نقوی، سی او ایجوکیشن چودھری عبد الرحمان تھے۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر ملک منیر احمد اولک، ہیڈ ماسٹر عبد الواحد اولک و دیگر ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بچوں نے ٹبلیو شو، ملی نغمے اور تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد عوان ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں بطور مہمان شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کے بچوں نے ملی نغمے، ٹبلیو شو پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں تقریبات، آپ دیکھیں مقررین نے کیا کہا اور تقریبات کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ To inspire generations not only in Pakistan but also throughout the world. Allama Iqbal was not just a poet, he was a philosopher, a thinker and a visionary who envisioned a better future for the Muslim world. Born in November 9, 1877 in Sialkot, Iqbal embarked on a remarkable journey of self-discovery and intellectual exploration. His early education exposed him to the rich tradition of Persian and Islamic literature, which would later become the wellspring of his poetic expression. Tu shaheen hai parwaaz hai kaam tera, tu shaheen hai parwaaz hai kaam tera, tere saamne aasmaan aur bhi hain. In conclusion, the legacy of Allama Muhammad ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب صدر، محترم استاذ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہمارا سال پڑھانا چاہیے، ہمارے سلیبس میں اقبالیات کو شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اقبال کا جو کلام ہے، اقبال کا جو فلسفہ ہے، اقبال کے جو نظریات ہیں، وہ ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے ملک اور ریاست کی بقا کے لیے اور اسلام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وہ بہرحال میں مشکور ہوں ساری انتظامیہ کا، اور میڈم کا کیا نام بتایا آپ نے؟ یہ جو منہ، مجھے ویسے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے جو یہ 2 پروگرام بچوں کے کروائے۔ ایک تو وہ دعائیہ اتنا اچھا تھا کہ اگر آپ اس کو زیادہ تھوڑا سا ان کو اور ایجوکیٹ کریں تو ہم جو 14 اگست کا اور 23 مارچ کا پروگرام ہوتا ہے، ان بچوں کو وہاں جو ہے نا پرفارم کروا سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اقبال ڈے کے حوالے سے میں میڈم سے کہوں گا کہ کوئی کوئز یا کوئی دیگر پروگرام بھی بنائیں کہ ہم ان کو پھر جو بچے اس میں جیتیں گے ان کو تھوڑے سے کوئی سرٹیفکیٹس کے علاوہ انعام بھی پیش کر دیں گے۔ میں کوئی ڈونر تلاش کرتا ہوں تاکہ بچوں کو اقبال کے بارے میں ضرور آگاہی ہونی چاہیے۔ اور ہم تو جب اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے تو ہر روز اس وقت بزم ادب اور صبح اسمبلی ہوتی تھی اور ہفتے میں ایک دفعہ بزم ادب ہوتا تھا، تو اس میں بہت زیادہ بچے اچھے طریقے سے، ہم تو خیر کوئی زیادہ پڑھاکو تھے اور کھیل شیل کی طرف زیادہ توجہ تھی، لیکن
اقبال کا کلام پڑھنے والے بھی میرے کچھ کلاس فیلو تھے ہائی سکولز کے، جو پھر قومی لیول پہ بھی مختلف جگہ پہ اعظم یونیورسٹی گئے میں اور پڑھتے رہے کلام اقبال۔ تو اقبال کے کلام کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اقبال کو پہلے محدود کیا تھا، 1-2 مضامین ہوتے تھے اقبال پہ اور 1-2 نظمیں ان کی سلیبس میں شامل تھیں، پرہیپس تو اب تو وہ بھی شامل نہیں ہیں۔ اقبال کا اب تو اقبال اکیڈمی نے بڑا کام کیا، جو ان کا اردو کلام ہے، جو ابتدائی لیول کا ان کا کلام ہے، اگرچہ وہ بھی بڑا حیات آمیز اور آفاقی کلام ہے ان کا، لیکن اصل ان کا کلام پرشین میں تھا۔ تو اقبال اکیڈمی نے بڑی آسان ٹرانسلیشن کے ساتھ اب ان کی ساری کتب جو ہے وہ پبلش کر دی ہیں۔ ٹیچرز کو بھی پڑھنا چاہیے اور بچوں کو بھی ضرور پڑھانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے، اقبال کے نظریات سے ضرور آگاہی ہونی چاہیے ان کو۔ تو میرا تو اپنا معمول ہے اور سکول اور کالج کے زمانے سے ہے کہ میرے سرہانے کتب ہوتی ہیں، میں ہر روز چاہے مجھے 10-20 منٹ ہی ملے تو کچھ تو میں تسبیحات کرتا ہوں اور کچھ مطالعہ ضرور کرتا ہوں، اگرچہ بطور ڈپٹی کمشنر بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو مینیج کر سکیں اور انتظامی معاملات اور مختلف قسم کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اور بعض ایسی چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ اور ٹرکی قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن میں نے ایک اصول بنایا ہے کہ میں نے ہر روز کچھ پڑھ کے ضرور سونا ہے۔ تو اس لیے یہ بچوں کو بھی سمجھائیں، یہ بڑی اچھی عادت ہے، یہ آپ کو بڑا پے کرتی ہے، بڑا گروم کرتی ہے آپ کو۔ تو میں تو ویسے جو کچھ بندوں کے کلام ہیں اور ایک اللہ کا کلام ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، تو میں تو ایک خاص کیفیت سے اس کو بھی پڑھتا ہوں کہ غور اور فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ میں نے عربی پڑھی اور یہ بکھر بڑی، چونکہ یہ بکھر کے لوگ تھل کے رہنے والے لوگ ہیں، صحرا کے لوگ ہیں، تو یہ بھی میرا خیال اقبال نے کہا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو میں خود کوہستان کا رہنے والا ہوں، یہاں صحرا میں جب میری پہلی پوسٹنگ رہی تو میں نے عربی گرامر استاد عبداللہ صاحب سے، یہ کچھ سینئر لوگ جانتے ہوں گے، اور جو پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج کے، میں نے عربی زبان کا اتنا بڑا ماہر ایک ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کو دیکھا اور دوسرا عبداللہ صاحب کو، تو وہ میں نے پڑھی تو میں بہرحال اس کی وجہ سے میری عربی گرامر بھی اچھی ہو گئی۔ تو میں اس کو بھی پڑھتا ہوں ہر روز اور اپنے سوچ سے حساب سے پڑھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ظاہر ہر آدمی، میں خود رائٹر ہوں، جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ ظاہر وہ آپ کی تصدیق ہوتی ہے، آپ کے نظریات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے آخری نبی پہ ہے، اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے اور اس تفکر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صرف ثواب کی نیت سے نہیں۔ اور جو اقبال کا کلام ہے، میں تو جب تھک جاتا ہوں تو میں اقبال کا کلام پڑھتا ہوں۔ تو اقبال جو ہے وہ آپ کو نئی سوچ دیتا ہے، آپ کی جو سوچنے کی جہات ہیں، ڈائمینشنز ہیں، اسے روشناس کراتا ہے اور وہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا، نئی امید دیتا ہے، نیا ولولہ دیتا ہے۔ تو میڈم آپ ایک پروگرام کروائیں، میں کوئی ڈونر ارینج کرتا ہوں، اس میں دیکھ لیں کہ بچوں کے درمیان میں کوئی کوئز کرانی ہے یا کلام اقبال کا مقابلہ کرانا ہے۔ تو اسلم صاحب تو ہمارے ساتھ ہوں گے، انہوں نے بھی سارے اس بات میں ہلایا ہے، تو یہ تاکہ نا یہ تک اس میں سارے بچیوں کا علیحدہ کریں، بچوں کا علیحدہ کریں اور ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جب اس قسم کا کوئی پروگرام ہو تو تھوڑے بچوں کے بجائے پورے بچوں کو انوالو کریں، سارے اسکول کو انوالو کریں۔ اچھا آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا ہال ہے جس میں آپ پروگرام کرتے ہیں کہ نہیں ہے ہال؟ چلو تو آڈیٹوریم تو چلو بہرحال فی الحال تو شاید نہ بن سکے، لیکن ہم باقی کسی اور ادارے کا آڈیٹوریم آپ کو دے سکتے ہیں اس مقصد کے لیے جب آپ نے پروگرام کرنا ہے۔ تو بوائز کالج کا بھی اچھا ہے، یہ ہمارے ارد کی جو دو اسکول ہیں ان کا بھی بہت اچھا ہے۔ تو آئندہ جب آپ نے پروگرام کرنے ہوں تو آپ کو اگر بچوں کی وہاں ٹرانسپورٹیشن کا ایشو نہ ہو تو میں اس میں ریٹن آرڈر جاری کر دوں گا کہ ہمیشہ ڈی پی ایس کو وہ دیں گے۔ تو بارہ دیگر آپ لوگوں سے بہت شکریہ۔ تو بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ ذرا محنت کریں، جو میں نے آج سسٹم لاگو کیا سرکاری اسکولوں کے اندر، تو
تو لیسن پلان کا کیلنڈر کا ابھی میں میم سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے اپنے اسکول میں اس کی کیا پوزیشن ہے. ٹیچر ذرا تنگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا رزلٹ پورے پنجاب میں سرکاری اسکولوں کا اچھا تھا، اور ہماری پوزیشنز تھیں، اور ہماری جو ڈوبتی ناؤ تھی ڈی پی ایس کی، اس کو بھی اس پوزیشن نے ہی بچایا کہ لوگوں کے اعتماد آیا. اس کے بعد پھر شروع ہو گئی ماشاءاللہ. تو آپ جو اساتذہ ہیں آپ بھی مہربانی کریں، آپ نے وہ ظاہر ہے 1 سال پہلے کی تقریباً 10 مہینے کی پہلے کی پوزیشن ہے جب ہم اس پوزیشن میں تھے کہ سکول کو بند نہ کرنا پڑ جائے. تو اب اللہ کا شکر ہے حالات بہت مختلف ہیں. اسی جوش اور جذبے سے اسی کاوش کو اپنی کوشش کو جاری رکھیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ میرا خیال ہے کہ اکیڈمک سائٹ پہ ہم بہت بہتر ہے. مزید میں سارے ٹیچرز کو بلا کے تو میٹنگ کر لیں گے اگلے 2-4 دنوں کے اندر. تو جو ایکسٹرا کریکولر غیر نصابی سرگرمی ہے میرا خیال ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. وہ بھی کریکٹر میکنگ کے لیے، پرسنالٹی کی گرومنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اسی ویک میں یا اس میں آگے چھٹیاں ہیں، اور میڈم نے جو کل کا پروگرام آگے رکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسکول امتحان کا پروگرام نہیں ہے، تو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی میٹنگ کریں گے. تو بہت شکریہ، تھینک یو. اسٹیج پر تشریف فرما ایجوکیشن کے تمام آفیسر صاحبان، پرنسپل صاحبان، سینئر ہیڈ ماسٹر صاحبان، خواتین و حضرات، اساتذہ کرام، اور میرے انتہائی قابل احترام الیکٹرانک و پریس میڈیا کے مہمان، عزیز طلباء، السلام علیکم. آج کا یہ باوقار پروگرام، اس کو انعقاد کرنے میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ ماڈل ہائی اسکول کی انتظامیہ، ادارہ کے پرنسپل، ان کی اساتذہ کرام. انتہائی شارٹ نوٹس پر یہ اتنا اچھا اور اتنا طویل پروگرام وقوع پذیر ہوا ہے. میں تمام دوستوں کا، ادارہ ہزار کی انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس عظیم شخصیت کے اعزاز میں یہ پروگرام مرتب کیا. وہ تمام دوست، وہ تمام احباب جنہوں نے اس میں حصہ لیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. بالخصوص وہ طلباء اور وہ طالبات جنہیں ہم نے میسج میں صرف یہ کہا تھا کہ جو طلباء اور طالبات اس پروگرام میں حصہ لینا چاہیں وہ عدنان کو اپنے نام بھجوا دیں گے، اور ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بچے اور اتنی بچیاں ماشاءاللہ بخوشی وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ان تمام طلباء اور طالبات، ان کی ہیڈز اور ان کے اساتذہ کرام کو آج خراج تحسین پیش کروں گا. کہ آپ لوگوں نے اس میں خوشی کے ساتھ پارٹیسپیشن کی. تو آج کا یہ پروگرام بہت طویل پہلے بھی ہو چکا ہے، ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا. بہرکیف یہ اس عظیم شخصیت کے اعزاز میں آج پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس کی آج یوم پیدائش کا دن ہے. وہ عظیم شخصیت کہ اگر تمام پہلوؤں کا یہاں احاطہ کیا جائے تو اتنے مختصر وقت میں ناممکن ہے. مختصر کہوں گا کہ وہ ایسی شخصیت تھے، انقلابی شاعر، عالمی شہرت کے فلسفی تھے، انتہائی سچے اور پکے عاشق رسول تھے، بہترین بااصول سیاستدان، بہترین وکیل،
کی شکل میں اس کے مختلف کردار ہمارے سامنے ہیں۔ جب بھی مجھے کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جانے کا موقع ملتا ہے اور یہاں بکھر میں آنے کے بعد اسپیشلی میں آپ کو پورے ایمان سے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ ہماری قوم میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت باصلاحیت لوگ ہیں، اور اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے جنہوں نے کل اس ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بچہ، ہر بچی، ہر طالب علم اور ہر طالبہ، آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں، زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط صرف ایک ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سن جانا کوئی چیز جہاں میں جتنی ہو انمول مل جاتی ہے اس کے لیے گر زیست بنے اشکول۔ آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ اسی اسکول کے اگر پرنسپل کے آفس میں جائیں تو وہاں آپ کی طرح کے طلبہ و طالبات، بلکہ یہ بوائز کا اسکول ہے، تو آپ کو ایسے روشن ستارے ملیں گے جنہوں نے زندگی میں سبسٹینشیل کنٹریبیوشن دیا۔ تو آپ میں سے ہر بچہ، ہر بچی اس ملک کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اپنے اوپر بھروسہ کریں۔ ہمارے مسائل کا حل آج ہم بطور سوسائٹی یا بطور جو قوم ہم مسائل جو ہمیں درپیش ہیں، ان کا مسائل کا حل ہمارے پاس ہی ہے، اور یہی اقبال کا پیغام ہے۔ اقبال کا پیغام کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ اقبال نے خودی کی بات کی، اقبال نے آفاقیت کی بات کی، اقبال نے اسلام کی بات کی۔ اقبال کا ایک اور بھی پیغام ہے، درویشی۔ درویشی کیا ہے؟ درویشی ترک دنیا نہیں ہے، درویشی نام ہے غیرت کا۔ درویشی نام یہ ہے بچوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں پہ رلائے کریں، اور یہ جو ظاہری چمک دمک ہے اس کی کوئی ورتھ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ غیرت بھی بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، غیرت بھی بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرادار۔ تو میں ایک دفعہ آپ سب لوگوں کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں، اور میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں اقبال کی فکر کو عام کرنا ہے، اور جب ہم نے اقبال کی فکر پہ عمل کر لیا تو پھر ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عزت مآب سید ظفر حسن نقوی ADCR فکر انگیز خیالات بیان کر رہے تھے۔ وطن
نیوز، خبر سے تحقیق تک۔